کہ سید صاحب نے فتاوی علیہ رسول میں فتویٰ نویسی کے جملہ مقتضیات کا پورا لحاظ رکھا ہے۔ فتویٰ دینا آج کل تو ایسا عام ہو گیا ہے کہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کے لوگ موبائل پہ فتویٰ لکھتے ہیں، وہ بھی جو کچھ پڑھا لکھا ہے وہ بھی جو فتوے کا معنی نہیں جانتا ہے۔ فتویٰ نویسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے علوم ہیں، اعلیٰ حضرت تقریباً 100 سے زائد آج کی اصطلاح میں علوم کے جامع تھے، مگر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ان تمام علوم میں سب سے مشکل ترین علم فتویٰ نویسی کا ہے۔ فتویٰ نویسی کے تعلق سے علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامع الفصولین کے حوالے سے لکھا ہے، عربی میں عبارت ہے من حفظ جمیع کتب اصحابنا لا بد ان یتلمذ للفتوی حتی یہتدیا۔ معنی یہ ہے کہ جیسے فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دینا ہے تو امام اعظم اور امام اعظم کے تلامذہ کی ساری کتابیں پڑھ لینے نہیں، حفظ کر لینے، زبانی یاد کر لینے کے بعد بھی کوئی فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہوگا جب تک کہ برسوں کسی مفتی ماہر کی بارگاہ میں رہ کر اس کے وصول و ضوابط نہ سمجھے ہوں۔ آج کو تو اردو کتابیں دیکھ کے لوگ فتویٰ لکھنے لگتے ہیں اور اردو کتابوں کا مطلب بھی نہیں سمجھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ من کا ترجمہ عربی لفظ من ہے، من کا ترجمہ سے، اس کا معنی ہے سے، الا کا معنی ہے تک۔ فرماتے ہیں کہ من کا ترجمہ سے، الا کا ترجمہ تک جان لینے کا نام فتویٰ نہیں ہے۔ اور آج کل جو من کا معنی سے بھی نہیں جانتا، الا کا معنی تک بھی نہیں جانتا، وہ بڑا مفتی بنا بیٹھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ درسی کتابوں میں میزان سے لے کر کے بخاری شریف تک ہے، تو فرماتے ہیں کہ درسی کتابیں پڑھنے، خالی پڑھنے نہیں، پڑھانے سے بھی کوئی علم کے دروازے میں داخل نہیں ہوتا، علم فتویٰ کے دروازے میں بھی داخل نہیں ہوتا۔ اور آج کل سب سے بڑا مفتی وہ ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں جو طلاقت لسان رکھتا ہو، یعنی خوب بولنا جانتا ہو، وہی سب سے بڑا مفتی ہے، حالانکہ وہ علم کے دروازے تک بھی نہیں پہنچا ہے۔ تو فتویٰ نویسی کا کام آسان نہیں۔ شرح المہذب میں لکھا ہے کہ تابعین کبار کے زمانے میں ایک مجلس میں غالباً 33 تابعین موجود تھے، کبار تابعین۔
ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا تو ایک صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں میں فتویٰ نہیں دے سکتا، ان سے پوچھ لو۔ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا میں بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، ان سے پوچھو۔ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، فتویٰ کا کام مجھ سے نہیں ہوگا، ان سے پوچھو۔ اس طرح سے 33 کبار صحابہ کے پاس گئے، سب نے یہی کہا۔ آخر میں 33ویں آدمی نے پھر پہلے آدمی کا نام لیا کہ انہی سے پوچھو، میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اتنے ڈرتے تھے صحابہ کرام فتویٰ دینے سے۔ فتویٰ دینے کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رسول کا حکم یہی ہے، تو جو علم نہ رکھے وہ اللہ اور رسول کا حکم یہ بتائے، اس کے لیے تو حدیث پاک میں بڑی وعیدیں آئی ہیں اور زمین و آسمان کے فرشتوں کی لعنت آئی ہے، لیکن آج بڑی بے باکی سے لوگ فتویٰ دینے لگے ہیں۔ میں نے ان فتاوے کا مجموعہ جو ہے اس کا مطالعہ کیا تھوڑا سا جا بجا سے، تو مجھے لگا کہ سید صاحب نے فتویٰ نویسی کے جو آداب و اصول ہیں ان کی رعایت کی ہے۔ اب بس کرو، بات سنو، خالی کھوکھلے نعرے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں سید صاحب کو نصیحت کروں گا کہ آپ نے جو اصول و ضوابط کی پابندی کی ہے، اللہ کرے کہ آپ مزید محنت کریں، اس میں نکھار لائیں۔ خالی شامی سے جزیہ نقل کرنے کا نام فتویٰ نویسی نہیں ہے، عالمگیری سے جزیہ نقل کر دینے کا نام فتویٰ نویسی نہیں ہے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہوگی جس کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا جائے قرآن کریم کے علاوہ کہ اس میں کہیں نہ کہیں چوک نہیں ہے، تو مفتی کو کے ذمے لازم ہے کہ وہ پہچانے کہ اس میں چوک کیا ہے۔ جو ہم جزیہ نقل کر رہے ہیں وہ چوک والا ہے یا بے چوک والا ہے، اور یہ کام آسان نہیں ہے۔ پہاڑ کھود کے دودھ کی نہر نکالنا آسان ہے، لیکن یہ کام اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس کے لیے ہمارے اکابر علماء نے، بڑے بڑے مفتیان کرام نے، مجتہدین اعظام نے فتویٰ نویسی کے کچھ اصول ضابطے مقرر کیے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے رہے، اور جہاں کچھ دشواری محسوس ہو دوسرے مفتیان کرام کی طرف رجوع کر کے مشورہ کرتے رہے۔ مشورے سے کبھی خالی اپنے آپ کو نہ سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ملک العلماء سے، مولانا مشورے سے جو خالی اپنے آپ کو سمجھا وہ کبھی علم میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جہاں کوئی الجھن محسوس ہو، مفتابے غیر مفتابے میں، مثال کے طور پر حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، پوچھا یا رسول اللہ رمضان کا دن روزہ رکھ کر بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول نے اس کو حکم دیا، اس کے لیے جائز قرار دیا کہ جاؤ تم بوسہ لے سکتے ہو۔ تو اب بتائیے کہ بوسہ لینا ایک آدمی کو منع کیا، دوسرے آدمی کو اجازت دی۔ ایسے ہی موقع پر مفتی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اب کیا کرے۔ ایک مثال نہیں، ایک مثال اور سمجھیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو زمین بیچ کر، جو زمین فروخت کر دے، اپنی زمین فروخت کر دے، اسے کبھی برکت نہیں حاصل ہوگی۔
اسے کبھی برکت نہیں حاصل ہوگی۔ آخر زمین اگر کوئی فروخت نہ کرے تو دوسرا اپنا گھر کہاں بسائے گا اور وہ کرے گا کیا؟ ہمارے پاس 10 ایکڑ زمین ہے، ایک ایکڑ بھی اگر ہم فروخت نہ کریں تو دوسرا جو گھر بنانا چاہے گا وہ گھر کہاں بنائے گا، کہاں رہے گا وہ؟ ایسے ہی موقع پر مفتی کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ سمجھے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ ایسے ہی بے شمار مواقع آتے ہیں تو مفتی کو کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانے کہ کس جزیے کا تعلق کس سے ہے اور کس جزیے کا تعلق کس سے نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا مطالعہ کرتے رہیں، خود غور کرتے رہیں، اللہ کرے کہ اللہ کی عطا سے، خدا کی محبت سے خود ہی حل ہو جائے، اور انشراح صدر جب تک نہ ہو تب تک مطالعہ کرتے رہیں، اور ضرورت پڑ جائے تو دوسروں سے بھی مشورہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا کہ مفتی صاحب اس ٹائپ ہی کا فتویٰ نہیں لکھیں گے، اس انداز کا فتویٰ لکھیں گے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفتی اعظم کے فتاوی کی جھلک محسوس ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں، آپ تمام حضرات دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہاں، سید صاحب نے اپنے والد سے تو فتویٰ نویسی سیکھی ہی ہے، ان کا اصرار ہے کہ اس فقیر کو حضور مفتی اعظم ہند سے اور ان کو اعلیٰ حضرت سے فتویٰ نویسی کی سند حاصل ہے۔ اس لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے والد کی سند کے علاوہ میں بھی ان کو وہ سند دے دوں جو مجھے حضور مفتی اعظم نے دیا ہے اور حضور مفتی اعظم کو اعلیٰ حضرت نے دیا تھا۔ پہلے سے اگر معلوم ہوتا تو میں سند لے کے آتا، سند لے کے تو نہیں آیا ہوں، آج زبانی سند دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو پھر وہ تحریر سند بھی، چھپی ہوئی سند بھی حاضر کر دیں گے۔ لو بھائی، حضرت مفتی مطیع الرحمان صاحب مستنہ جو کچھ بھی فتویٰ نویسی کے تعلق سے مجھے نصیحت کی ہے، ہدایت دی ہے، میں ان علماء کی موجودگی میں اور آپ تمام حضرات کی موجودگی میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں مزید محنت کروں گا۔ انشاءاللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کی توقع سے بھی بہتر اپنا کارنامہ ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ آج مجھے خوشی اس بات پر ہے کہ اس وقت ہندوستان میں اگر کوئی سب سے بڑا مفتی ہے تو حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان مستر ہیں۔ ان کے پاسنگ برابر بھی کوئی کسی مفتی کو میں مفتی نہیں سمجھتا، میں بچپنے سے جانتا ہوں، آج بھی میں ان کی صلاحیت کا معترف ہوں۔ ان کی زبان سے جو یہ جملہ نکلا ہے کہ میں نے فتویٰ نویسی کے تعلق سے اس کے تمام مقتضیات کی پابندی کی ہے، یہی میرے لیے بہت بڑی سند ہے۔ اس کو سننے کے بعد میری آنکھیں ڈبڈبا گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کو سلامت رکھے اور ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ اگلا پروگرام کیا ہے؟ عزیزم اللہ مولانا سید عرف رسول اظہری تشریف لائیں۔ ہاں حضرات، اور بھی کچھ کتابوں کا اجرا باقی ہے، میری ایک کتاب اور ہے، اس کتاب کا نام ہے قدوسی ہدایات۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علماء جلدی جلدی تشریف لائیں، اس کتاب کا بھی اجرا کر دیں۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی جس کا نام سید خادم رسول عینی ہے، وہ یونین بینک کے مینیجر ہیں، انہوں نے مدرسے کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا، لیکن مسائل وغیرہ کے تعلق سے اتنا پختہ ہیں کہ بہت سارے ایسے نام کے مولوی ان کے سامنے پانی بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر اس کے علاوہ وہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، ان کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے نور مناقب، اس کی بھی رسم اجرا انشاءاللہ ابھی فوراً ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
ہمارے ایک اور چھوٹے بھائی مولانا سید اولاد رسول قدسی ہے، انہوں نے بھی ایک کتاب بھیجی ہے، وہ ان کی بھی خواہش ہے کہ اسی عرض سے اس کتاب کی بھی رسم اجرا ہو۔ اس کتاب کا نام ہے سوغات وفا۔ لہذا ان تینوں کتابوں کا اجرا فوراً ہو جاتا ہے، پھر اگلا پروگرام چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے عالموں سے گزارش کریں گے کہ تشریف لائیں، اس حضرت مولانا اظہار احمد امجدی، حضرت مولانا شاہ نواز اظہری اور علامہ ارشد القادری صاحب کے پوتے غازی صاحب، اور اس کے علاوہ ہندوستان کا چمپئن مقرر حضرت مولانا سید امین القادری